ویلکم بیک ویورز، رمضان کے رنگ سے ٹرانسمیشن، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ایک سے زیادہ شادی، مطلب 4 شادیوں کی اسلام میں اجازت کیوں کر دی گئی، وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جب شادی کرنی ہے تو ہمیں کن کن پیرامیٹرز کا خیال کرنا ہے۔ ہم اس پہ ضرور ڈسکشن کریں گے، اور بڑا اہم سوال ہے میرے ذہن میں کہ بیوی سے اگر اجازت کی ضرورت نہیں ہے تو کیا مشاورت کی بھی ضرورت نہیں ہے؟ اس پہ بات کریں گے، لیکن ابھی ہم سیف الرحمان قاسمی صاحب کے پاس جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جوانی کے اندر ان کو اتنی خوبصورت آواز دی ہے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دل سے پڑھتے ہیں اور ان کی آواز دلوں پہ اثر کرتی ہے۔ جی میں منقبت کے چند اشعار بسم اللہ۔ ملکائے کونین سیدہ سبحان اللہ، نبی دے دل دا چین سیدہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ملکائے کونین سیدہ، سبحان اللہ، نبی دے دل دا چین سیدہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان حسن تیرا پہلا لاڈلا، سبحان اللہ، حسن تیرا پہلا لاڈلا، دوسرا حسین سیدہ، سبحان اللہ، کیا بات، حسین سیدہ۔ کعبے گوشے جی جی، کہ مصطفیٰ تو نہیں ویکھے جام دے، حضور تو نہیں ویکھے جام دے، کیا بات ہے، روند تیرے نین سیدہ، واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، تیرے نین سلامت رہیں، سیدہ۔ کیا بات اور ہم سب کے دل کی دعا کہ حشر وچ اونا نو سانب لئی، کیا کیا بات ہے، کیا بات ہے، حشر وچ اونا نو سانب لئی، حشر وچ اونا نو سانب لئی، حشر وچ اونا نو سانب لئی، جیڑے ایتھے کہن سیدہ، واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کہن سیدہ، سبحان اللہ، ملکائے کونین سیدہ، واہ واہ، کیا بات ہے، نبی دے دل دا چین سیدہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر ہو اور دل میں ٹھنڈک نہ پڑے، میں سمجھتا ہوں ایمان نہیں ہے، ایمان وہیں ہے جہاں پہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، ڈسکشن کی طرف واپس آتے ہیں، ہماری بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ایک سوال کیا تھا ان سے کہ بیوی سے اگر اجازت کی ضرورت نہیں ہے تو مشاورت کی تو کم از کم اجازت ہونی چاہیے نا، کہ مشورہ تو کر لیں۔ یہ سوال بڑا خوبصورت ہے، جی، اور مشاورت اس سے کی جائے جو سن بھی لے۔ اچھا، اب اس ٹاپک پہ جب شوہر بات کرتا ہے تو سب سے پہلے بیوی جو ہے وہ بد کلامی کرتی ہے، صحیح، اس چیز کو سمجھیے گا۔ میں پریکٹیکل لیڈی ہوں، نگر نگر جاتی ہوں، لوگوں کو سمجھتی ہوں، انڈرسٹینڈ آ کے سوال کیا کرتی ہیں، باجی میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ اب یہ مسائل، یعنی اس چیز کا علم نہیں کہ شوہر کو اجازت ہے، صحیح، تو اس طرح دیکھیں ڈسکشن، اجازت اللہ رب العزت انہوں نے کہا، مفتی صاحب نے کہ خبیر ہے، وہ جانتا تھا اجازت کا، اسی لیے کہا کہ انہوں نے تو بگاڑ ڈالنا، ناقص العقل عورت سمجھ ہی نہیں سکے گی کہ مرد کی کیا خواہشات ہیں، مرد کی کیا ضروریات ہیں، وہ صرف اپنی لگن میں رہے گی۔ اور پھر یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ مرد اگر مشاورت کرتا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ مشاورت کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، اب وہ آگے سے کیا کہے گی، فوراً طلاق کا مطالبہ کر دے گی۔ ان کے لیے وعید ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت بنا عذر کے، بلا وجہ کے مرد سے طلاق کا مطالبہ کرے، جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اب یہاں پہ خواتین جو آج کل جو میں سمجھتی ہوں دوسری شادی جو ہے وہ مجھے کسی حد تک لگتا ہے کہ اس میں مرد جو ہے وہ کر رہے ہیں اور کامیاب ہو بھی رہے ہیں، لیکن اپنی بیوی سے چوری مشاورت نہیں کر سکتے۔ عورت کی فیملی۔ اچھا یہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر جس نے آپ نے بات کی کہ
کسی سے مشورہ کرنے لگیں تو وہ بات طلاق تک چلی جاتی، پہلا دوسری شادی کرنی پہلی ہاتھ سے جا رہی ہوتی ہے، تو اس موقع پہ جائز ہے کہ چھپ کے پھر دوسری شادی کر لی جائے؟ صرف نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں پہلی بیوی سے چھپ کے. اچھا یہ آپ نے بڑا ایک وہ سوال کر دیا کہ جس میں میں خود جو ہے نا وہ اس کا شکار ہو گئی ہوں کہ چھپ کے کیا کر رہے ہیں مرد شادیاں چھپ کے. صحیح ہے. اب عورت کو نوبت اس کی یوں آ گئی کہ عورت کا رویہ بیڈ رویہ. اب ایک چیز اور جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ عورت بھی جو ہے نا وہ بھی دل کوئی وہ پتھر کا تو لے کے آئی نہیں ہے. اور اگر آپ یہ کہیں رویہ، میاں بیوی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، صبح سے شام تک ان کو ایک کا ہی سامنے، لیکن مائنڈ دونوں کے ڈیفرنٹ، ٹھیک ہے، نیچر ڈیفرنٹ ہے، بالکل صحیح، عادات ڈیفرنٹ ہے، سوچ، آپ کی سوچ آف تھاٹ، آپ کا اسکول آف تھاٹ، وہ سارا ڈیفرنٹ ہے آپ کا. ٹھیک. آپ عورت کو کہتے رہیں گے وہ یہ اس بات پہ کبھی بھی آپ کو اجازت کے لیے اللہ رب العزت نے جو ایک لائن لگائی ہے نا اسی لیے وہ نہیں دے گی آپ کو اجازت. ٹھیک ہے. اس لیے مشاورت اگر کریں، لیکن عورت کے لیے بات، بعض خواتین اجازت دے بھی تو دیتی ہیں نا، بعض خواتین وہ دینے کے بعد جو حال اس مرد کا کرتی ہے نا وہ یقین مانے کہ بددعاؤں کے سلسلے شروع ہوتے ہیں اور کہا کیا جاتا ہے تینوں تے اللہ پوچھے گا. یعنی شادی پہ حلال جو معاملات ہیں اس پہ ہماری بہن نے جس سے توجہ دلا دی ہے ہماری، اور کہا کہ اگر اجازت دے بھی دے تو بعد میں بددعاؤں کا ایک سلسلہ جاری ہو جاتا ہے. لیکن ایک سوال میں تھوڑا سا اور بھی ایڈ کر دیتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں اگر ایک بیوی ہو بندے کی اور 7 بندے کا لگاؤ زیادہ ہو تو کہتے ہیں جی بیوی کے نیچے لگا ہوا ہے، جی ہمارا بیٹا تو جی اپنی بیوی کا بڑا تابعدار ہے، ہمارا بھائی جی بیوی کی مانتا ہے، اور ہمارے ایک لفظ بڑا عجیب سا بولا جاتا ہے. تو اگر میرا خیال وہ ایک سے زیادہ کر لے تو پھر کیا کہیں گے، وہ زیادہ کے نیچے لگا ہوا ہے یا کیا اس کو پہلا تانا ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے، میں اپنی بہنہ کے سوال کو تھوڑا سا آگے بات کو بڑھانا چاہتا ہوں. جو آپ پوچھ رہے تھے نا کہ مشورہ کرتا ہے تو مانتی نہیں ہے، اگر وہ کر لیتا ہے تو ناراض ہو جاتی ہیں، ببال کھڑا ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں جو سمجھتا ہوں اس کی مین وجہ یہ ہے دین سے دوری. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اصل میں ہم نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے اور ہم اس دنیا کے لیے ہیں، جبکہ یہ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے صرف ہمیں اپنی عبادت کے لیے، اپنی رضا کے لیے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اے انسان تو میری عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا، مجھے راضی کرتا ہے یا نہیں کرتا. رب نے ہمیں دنیا میں فقط اپنی عبادت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ یہاں پر دیکھنا چاہ رہا ہے کہ یہ بندہ، میں اس کو جس طرح، جیسے ماہ مبارک ہے، اب حلال چیزیں ہیں، وہ روٹی اس کے سامنے پڑی ہے، کھانا اس کے سامنے ہے، جوس اس کے سامنے ہے، پانی اس کے سامنے ہے، لیکن وہ رب کی مان کر وہ ان کو ہاتھ نہیں لگاتا. کوئی نہ بھی دیکھے، وہ اکیلا کمرے میں بیٹھا ہے پھر بھی ان کی طرف ہاتھ نہیں اٹھاتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت وہ رب کی مان رہا ہوتا ہے، اس کو اس وقت اس کا عشق غالب ہوتا ہے، رب کی رضا کا وہ طالب ہوتا ہے. جب انسان یہ سمجھے گا کہ دنیا فانی ہے، آج نہیں کل میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، جب یہ سمجھ لے گی کہ میں نے رب کو راضی کرنا ہے، جب رب کی رضا بیچ میں آ جائے گی تو پھر اعتراض بھی ختم ہو جائے گا، وبال بھی ختم ہو جائے گا، فساد بھی ختم ہو جائے گا، پھر گھر میں سکون آ جائے گا. آپ دیکھتے ہوں گے معاشرے میں جتنے بھی ایسے گھر ہیں جہاں پہ 2 شادیاں ہیں، 3 شادیاں ہیں، میں نے دیکھا ہے زیادہ وہ گھر ہیں جہاں پر وہ عورت بھی دین سے واقف ہے، دین پڑھی ہوئی ہے، مرد بھی دین پڑھا ہوا ہے. اصل میں یہ چیز جو ہے نا دین پیدا کرتا ہے، دین کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. پھر انسان سمجھتا ہے اپنے آپ کو، وہ فانی بھی سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو پھر رب کا وہ بندہ بھی سمجھتا ہے. اچھا مفتی صاحب، بعض اوقات لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ مرد کو اللہ رب العزت نے زیادہ شادیوں کا اختیار اس لیے دیا ہے کہ مرد کے اندر اللہ رب العزت نے مطلب ایک حیثیت رکھی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ مطلب خواتین کی طرف اٹریکشن رکھتا ہے، لیکن اس کو کہا کہ ماحول پاکیزہ رہے، ماحول کے اندر پاکیزگی رہے، ایک جائز طریقے کے ساتھ نکاح کر کے آپ اسے اپنی زوجہ بنا لیں، آپ اپنی شریک حیات اس کو بنائیں، اور جو معاشرے کے اندر ایک عجیب انتشار سے اس کو بچایا جا سکے. یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. بہت بڑا ایک یعنی ایک نیکی کا ساتھ دینا ہے نا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یہاں پر اگر سمجھدار بیوی ہو تو میرے پیارے بھائی بات وہی ہے دین سے واقفیت کی. اگر وہ دین سمجھتے ہو، دیکھیں آج کل اگر معاشرہ ہے حرام کی طرف
कसरत हो रही है, हम वही माहौल चाह रहे हैं जो यूरोपियन माहौल है, उसी तरफ जा रहे हैं। हमारे हर एक के मोबाइल पे कई कई नंबर, कई कई नाम पे सेव होते हैं, हत्ता कि इस तरह की माहौल होता है। लेकिन वो बीवी को भी पता होता है, सारा कुछ पता होता है कि मामला क्या चल रहे हैं, लेकिन वो हराम का साथ दे रही होती है, हलाल की तरफ नहीं आती। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, तुम नेकी का साथ दो। नेकी का साथ देने की नीयत कर लेगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद फरमाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद उसमें शामिल हाल हो जाएगी, तो फिर दोनों घर सुकून से गुजर सकेंगे, वहां पर अमन भी होगा, सुकून भी होगा। तीसरी बात आपने अभी पहले कही कि लोग कहते हैं कि मर्द बीवी के नीचे लगा है, ये बिल्कुल कतअन जुमला गलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाजे मुतहरा से कैसा प्यार फरमाते थे, कैसी मोहब्बत। हम तो कुछ करते नहीं है उसामा भाई, हमारा तो कल्चर ये है, हम काम करें तो कहते हैं बीवी के नीचे लगा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम किया करते थे। आपने बल्कि ये मुझसे फरमाया था ना, खैरुकुम खैरुकुम li ahli, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ आपकी दौड़ है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह जब कहीं जाते थे तो उम्महातुल मोमिनीन को भी साथ लेकर जाते थे, बारियां लगी हुई थी। तो हमारे यहाँ तो वो दीन वाली बात ही नहीं है। असल में मुफ्ती साहब, असल में जो आपने जो बात की है ना कि दीन से दूरी के असबाब हैं ये सारे। अच्छा मेरी बहन ये बताएं कि आप, क्योंकि आप बताए थे कि आप नगर नगर गली गली जाती हैं और लोगों के साथ उठना बैठना आपका, माशरे को करीब से देखती हैं। हमारे माशरे में जब बात की जाती है दूसरी शादी की, तो दूसरी शादी बजाय किसी बेवा से करने के, बजाय किसी मुतलका से करने के, बजाय किसी ऐसी खातून जिसकी शादी नहीं हो पा रही गुर्बत की बना पर, ये किसी और दीगर मसाइल हैं, तो उस तरफ तवज्जो देने की बजाय हम सिर्फ जो है वो ख़ास अपने पसंद के रिश्ते तलाश करते हैं। क्या इस तरह भी तवज्जो दिलानी चाहिए ना? नहीं देखें उसामा भाई, पसंद की शादी में तो कोई हर्ज नहीं है, इसमें दीन इस्लाम हमें इसकी इजाज़त दे रहा है, लेकिन उसको इस नीयत के साथ कि वो जो मालो दौलत है उसके पास घर है, उसकी विरासत है, कुछ उसका हिस्सा है, तो वो मेरे पास आएगा। तो इसमें हदीस के अल्फाज ऐड कर दूं कि उसके लिए तंग दस्ती है, जो ये सोच के औरत का माल देखकर शादी करता है, वो चाहे पहली हो चाहे इसमें थोड़ा सा सवाल एक और ऐड भी कर दूं। हम रोजाना देख रहे हैं ये सोशल मीडिया के ऊपर कि हमारे पाकिस्तानी नौजवान जो हैं वो फलां मुल्क की 50 साल की औरत ले आए, फलां मुल्क की 60 साल की औरत ले आए, और सिर्फ ये कि नेशनलिटी मिल जाएगी वहाँ का वीज़ा मिल जाएगा, वहाँ पे रेजिडेंशियल हमें जो है वीज़ा मिल जाएगा, वहाँ पे कारोबार कर सकते हैं। उस वाले से ज़रा बयान फरमाएं। वो उस नीयत से कि मैं इसको छोड़ दूँगा, सही, ये शादी ही नहीं। अच्छा, नीयत इन्नमल अमालु बिन्नियात। आप ये सही बुखारी का बाब ही स्टार्ट यहीं से होता है कि आपकी नीयत हज की है तो हज करेंगे, किसी औरत के साथ निकाह की है तो निकाह की ही होगी, ठीक है। अब आपकी नीयत में खोट है अगर, तो आप कैसे इस हलाल रिश्ते को झूठ की बुनियाद पे दिल में अनाथ कीना और एक खास किस्म की बुराई रख के उसको पाकीज़ा रिश्ते को कायम कर सकते हैं? अच्छा। दीन इस्लाम तो इसके कभी भी नहीं इसे कबूल करेगा कि आप शरायत पे करें। क्या अगर वो गैर मुस्लिम औरत तलाक की नीयत से निकाह नहीं होता? बिल्कुल नहीं। और मैं आपको एक चीज ये बताऊं, ये इतना आम हो गया इशू कि लोग पाकिस्तान में मुसलमान खवातीन के साथ लिमिटेड शादियां करने की क्या करते हैं कि घर में बीवी बच्चे मौजूद हैं, एक मेथड, एक तरीका अपनाया, वो झूठ बोलते हैं, मेरी अपनी वाइफ से नहीं बनती, मेरी वो मेयार की नहीं है, मेरी उसकी एजुकेशन में डिफरेंट आ गया, स्टेटस कॉन्शियस होके तो बताते हैं कि जी उसका स्टेटस मुझसे मैच नहीं किया, उसकी सोच मुझसे मैच नहीं की, 4 बच्चों की वो माँ होती है तो सोच अभी तक मैच नहीं कर रही, और उसको बुनियाद बना के अगली जो लड़की है या जो भी खातून है उसकी हमदर्दियां बटोरते हैं। ये एक बहुत अहम इशू है। इल्ला माशाल्लाह, मैं सबका जिक्र नहीं कर रही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत से ऐसे लोग दुनिया में पैदा किए जिनके तवस्सुल से कायनात का सिलसिला चल रहा है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि कई मामलात में कंट्रोवर्शियल इश्यूज भी आ जाते हैं, उसके साथ साथ मुझे ये थोड़ा सा ये भी आगाह कर दीजिएगा कि जो हम शादियाँ का जो इजाज़त मिली है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से मुझे मिसाल मिल रही है कि आपने हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सिर्फ कंवारी थी, लेकिन बाकी हमारी जो उम्महातुल मोमिनीन थी, क्या हमारे माशरे में आज का नौजवान वो इसलिए तैयार हो सकता है कि दीन इस्लाम ने जो इसके अंदर वजह रखी थी, तोजी रखी थी कि उन लोगों का सहारा बन जाए यतीमों का, उन लोगों का सहारा बन जाए जो मुतलका है, जो बेसहारा है? आपको एक चीज मेंशन करूं, नौजवान तो बन जाए सहारा, ये हकीकत बात है। मर्द का दिल कल्ब वसी होता है, सोच वसी होती है। वो जो घर में आपकी माँ है ना, जो हिंदुआना सोच की मालिक है,
وہ کہ لے میں اس کے گھر رشتہ کروں گا تو وہ شادی شدہ ہے. اللہ اکبر. اب یہ دیکھیں, اب ایک بچی جو جس کی عمر 18 19 20 سال ہے, حادثات ہو رہے ہیں, اچانک سے ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور اس نے زندگی کے ابھی کیا چند ماہ گزارے ہسبینڈ کے ساتھ, وہ اس لیے وہ رہ جاتی ہے کہ اب اس کے اوپر ایک نام لگ گیا. لوگ کیا الفاظ یوز کرتے ہیں کہ اب یہ تو شادی شدہ ہے, بھائی یہ تو ہوگی شادی شدہ, اب اس کو کہا نہیں 4 بچوں کے باپ کا رشتہ آئے گا. لیکن ایک چیز میں یہاں بھی مینشن کر دوں, اگر 4 بچوں کے باپ کا رشتہ آ بھی جاتا ہے تو یہ بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اچھا, اگر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے اوپر, انڈیپینڈنٹ شخص ہے اور وہ بیوی کو اچھا رکھ سکتا ہے, دونوں پہلوؤں پہ اسلام نے دونوں برابر رکھا ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ طلاق یافتہ عورت کے لیے رشتہ کوئی نہیں اچھا آیا, تو بھی طلاق یافتہ عورت اپنا معیار کم کر کے ایک شادی شدہ مرد جس کی پہلے بیوی اور بچے موجود ہیں تو نکاح میں جائے, اپنے ایمان کو مکمل کرے, اپنی عزت کا بچاؤ کے لیے بہترین حل یہ ہے. صحیح ہے. تو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بیوہ اور طلاق یافتہ سے, تو اس سے بڑی مثال تو حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار کائنات جو ساری کائنات کے محبوب اور خود رب العالمین کے محبوب ہیں, وہ اتنے اعلیٰ, وہ چاہتے تو وہ اپنی مرضی کر سکتے تھے, جو ان کی منشا وہی رب کی منشا تھی, مگر انہوں نے ایک ہمارے لیے رول ماڈل کے طور پہ یہ ساری مثالیں قائم کی. آپ نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا, حضرت میمونہ سے کیا, تو کسی زوجہ سے آپ نے مشاورت ضرور کی, لیکن اجازت کا پہلو پھر بھی نہیں, آپ نے نکاح کر کے ان کو انفارم کیا. پھر اس کے بعد ایک جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے, امہات المومنین نے صبر کا دامن کسی بھی لمحہ میں نہیں چھوڑا. سبحان اللہ, یہ بہت پیاری بات ہے, اسی میں ہم ڈسکشن کریں گے, لیکن ابھی رفیق ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان کی موجودگی کا فائدہ نہ اٹھائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری کم عقلی ہوگی. بسم اللہ پڑھیں جی. آپ کا پروگرام بھی میں دیکھتا رہتا ہوں, جب آپ ایک تو نعت خوانوں سے محبت کرتے ہیں, دوسرا جو نئے نعت خواں آتے ہیں نا, ان کو حوصلہ افزائی بھی آپ کرتے ہیں. بس کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے یہ بھائی ہیں. جی بات ہے. تو میں پنجابی کی ایک اپنی لکھی نعت کی چند بسم اللہ پیش کرتا ہوں. کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دے نے, میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دے نے, مینوں حسنین دا صدقہ او مالا مال رکھ دے نے, مینوں حسنین دا صدقہ او مالا مال رکھ دے نے. میرا دل چیر کے بیکھو ہے او دے پیار نل پریا, میرا دل چیر کے بیکھو ہے او دے پیار نل پریا, مینوں کلیاں او چھڑ دے نہیں, ہمیشہ نال رکھ دے نے, مینوں کلیاں او چھڑ دے نہیں, ہمیشہ نال رکھ دے نے. حاصل کلام شعر. جدوں بھی واسطہ پایا جناب سیدہ دا میں,
जदों भी वास्ता पाया जनाबे सैयदा दा मैं कसम रब दी बरम मेरा नबी हर हाल रख देने कसम रब दी कसम रब दे कसम रब दी बरम मेरा नबी हर हाल रख देने जिया मंगता जिदे दरदा बड़े आली शहनशाह ने ओ महरम ने मेरे दिल दे मैनू खुशहाल रख देने ओ महरम ने मेरे दिल दे मैनू खुशहाल रख देने मेरे सिर ते करम दे छां मेरे लजपाल वेलकम बैक व्यूअर्स, प्रोग्राम रमज़ान के रंग सर ट्रांसमिशन और आज बड़ा अहम मौजू है और गर्मा गर्म मौजू है कि 4 शादियां इस्लाम में मर्द को उसकी इजाज़त दी गई है और ख़वातीन क्यों रुकावट बनती हैं। हमारी बहन ने बड़ी खूबसूरत तरीके से उसको एलेबोरेट कर दिया है कि मसाइल कहाँ पे हैं, ख़वातीन के मसाइल क्या हैं। मुफ्ती साहब ने बताया मर्दों के मसाइल कहाँ पे। अब ये है कि अपने अपने मसाइल को हमने हल करना है, जो हमारी डोमेन है उसके अंदर रहते हुए अपने अपने पैरामीटर्स के ऊपर काम करना है। मुफ्ती साहब ये बताइए कि जब हम दूसरी शादी कर रहे हैं, दूसरी शादी कर ली जाती है, हमारे मर्द करते हैं दूसरी शादी, जो वो अक्सर उसमें से ऐसा होता है कि पहली बीवी को निगलेक्ट कर दिया बिल्कुल, और पहली जो औलाद है उसको बिल्कुल जो है फरामोश कर दिया। तो दीन इस्लाम इसकी भी इजाज़त नहीं देता ना? बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। हकूक़ हैं, हकूक़ुल इबाद आप पढ़ें, कुरान और हदीस का मुताला करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो गज़ब और सिफ़त जब्बार नज़र आती है वो हकूक़ुल इबाद ना अदा करने पर नज़र आती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो अपने हकूक़ वो बड़ा करीम है, बड़ा मेहरबान है जी, वो मुआफ़ फरमा देता है, लेकिन हकूक़ुल इबाद के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा सख्त अहकामात हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्त वईदें बयान फरमाई हैं। तो लिहाजा बच्चों के भी हकूक़ हैं, उनके हकूक़ अदा करना वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। जिस तरह बच्चों के ऊपर हकूक़ हैं वालिदैन के, इसी तरह वालिदैन के ऊपर भी हकूक़ हैं बच्चों के। तो लिहाजा अगर बंदा इस असल में ये है नफ्से जो लव्वामा है ना जी, उसकी सारी ये पैरोकारी हो रही है, उसकी वजह से उसको राज़ी करने की कोशिश की जा रही है, जबकि नफ्स मुतमइन्ना को जो है ना बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की जो तख्लीक फरमा रहा है, इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो नेमतों का जिक्र कुरान मजीद में फरमा रहा है वो ये नेमतें नहीं हैं। इंसान इधर बैठ के यहाँ देखें 4 के चक्रों में पड़ा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो जन्नत में 70 हूरों का जिक्र फरमाया है। एक ये कम तादाद है सबसे, यानी मिनिमम जो है एक मर्द के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 हूरें अता फरमाएगा। तो जब इंसान इस चीज़ को देखेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे लिए एक सवाल और भी तो है ना कि वो कहती हैं, औरतें कहती हैं कि इनको जनाब यहाँ भी ज़्यादा शादी की इजाज़त, वहाँ भी 70 हो रहे हैं, तो ख़वातीन को क्या फिर वहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ होरों का सरदार बनाएगा। सुभान अल्लाह, ये सरदार बने, बड़े सरदारी दी है। तो देखें सय्यदा कायनात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनती औरतों का सरदार बनाया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा, अल्लाह का जो मामला है वो बड़ा अदल और इंसाफ यानी कि अपनी मखलूक के साथ हर जगह जो हर जगह पे करम है। कुरान मजीद में आता है ना वला युज़लमून फतीला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो एक ज़रा बराबर भी किसी के ऊपर जुल्म नहीं होने देगा, ना ही जुल्म होगा। तो इसलिए हमारे यहाँ असल में सबसे मेन वजह, मैं बार बार इसकी तरफ आ रहा हूँ कि हमारे यहाँ असल में सबसे बड़ी जो रुकावट है, जो परेशानी है, एक दीन से दूरी है। दूसरा जो मेरी बहना ने एक इशारा दिया था उस पर फिर तवज्जो नहीं दी। घर में बैठी जो हमारी माएँ हैं
وہ بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے اس چیز میں. اچھا. وہ وہی رسومات لے کے پرانا والا وہ کلچر لے کے وہ بیٹھی ہیں, نہیں 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 اس طرح ہون نہیں دینا, اس طرح ہوگا نہیں, یہ ہے وہ ہے. حتیٰ کہ آج کل کی جو نوجوان بچی ہیں, میں نے ایسے میرے پاس معاملات آئے ہیں کہ پہلی رات پہلے دن ہی ہسبینڈ نے کہہ دیا کہ پانی کا گلاس پکڑاؤ, اسی بات پہ لڑائی ہو گئی اور لڑکی گھر چلی گئی. ماں نے کہہ دیا تھا کہ کام نہیں کرنا تو نے. آپ نے جو بات کی کہ جب ہم ایک دوسرے کی زندگی میں حد سے زیادہ انٹرفیرنس جو ہے نا کرتے ہیں, اور آپ اس چیز کو سیکنڈ کریں گے کہ جو لمبے پیکیجز پر ڈیلی بیٹی سے حالات پوچھنے گھر کے اور اسے انسٹرکشنز دینی, اس سے بھی گھر بہت ٹوٹتے ہیں. میں آپ سے جو سوال کرنے جا رہا ہوں بڑا اہم ہے کہ جب ہم جس معاشرے سے گزر رہے ہیں, بہت ساری سوسائٹیز ایسی ہیں, بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں, وہاں پہ اگر مرد کی اور عورت کی ریشو دیکھی جائے تو وہاں پہ جو ہے مرد 20% ہیں اور جو خواتین ہیں وہ 80% ہیں. تو وہاں پہ اسلام کے کیا احکامات ہونے چاہیے؟ اور دوسری بات جو ہے, کیا جو جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں غربت بھی ہے, افلاس بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اب جن حالات سے گزرنا پڑا ہے کہ بہت ساری خواتین جو بیچاری شادی مہنگی ہونے کی وجہ سے, نجائز جو ہے رسومات کی وجہ سے وہ اپنے گھر کی ہو نہیں پاتی, سر میں سفید چاندی آ رہی ہے, وہ بجائے اس کے کہ اس انتظار میں رہے کہ کوئی شہزادہ آئے گا یا اس طرح کہ اپنے ذہن میں جو بندے نے اپنے بنائے ہوتے ہیں خیالات اور اپنی ایکسپیکٹیشن لگائی ہوتی ہیں, تو اس کے انتظار کی بجائے اگر آپ کو کوئی ایسا رشتہ پیشکش ہوتی ہے تو خواتین کو اس حوالے سے کیا کرنا ہوگا؟ خواتین کو اس کے حوالے سے صبر و قناعت کا جو ایک اللہ رب العزت نے پیرامیٹر, جنت کا بھی آپ کہہ رہے تھے نا, جنت میں کیا ان کو ملے گا؟ جنت میں ان کو ان کے کیے ہوئے اعمال کا ہی ثمر ملے گا. وہ کیسے کرتی ہیں صبر و قناعت؟ میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کرنے لگی تھی پہلے بھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ جتنی بھی امہات المومنین ہیں ان کا صبر, حضور علیہ السلام نے انہیں الگ الگ سے گھر جو ہیں وہ دیے ہوئے تھے, اور پھر آپ سٹے فرماتے تھے اس گھر میں, اور وہاں ساری اکٹھی ہوتی تھیں, اور آپ جن کے گھر میں گئے ہوتے تھے وہاں رات جو ہے قیام کرتے تھے, اور ساری خوش اسلوبی سے اپنے اپنے گھروں میں حجرہ میں آ جایا کرتی تھی. تو آپ نے یہ کہا, سوال کیا کہ جو 20% مرد ہے اور 80% میں, تو وہاں پہ یقیناً اسلام یہی کہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ خواتین کے بال جو سفید ہوں اور ان کا ایمان جو ہے وہ نامکمل رہے اور وہ کامل نہ ہو پائے, اس سے بہتر ہے کہ عورت جو ہے وہ اچھا مرد نیک. رزق کا وعدہ تو اسامہ بھائی اس ذات پاک کا ہے, مگر ہم رزق پہ قناعت نہیں کرتے. ہمیں عیش و عشرت کی زندگی نے فنا کر دیا ہے. ہم کسی کی گاڑی دے کے چاہتے ہیں اس سے بڑی گاڑی ہمارے پاس ہو, گھر کوٹھی دے کے ہم سلیکشن نیت بھی نہیں بھرتی, اور ہمارے پیرنٹس ہمارے اندر. اور ایک چیز جو میں بار بار آپ کو مینشن کرتی ہوں کہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو کوٹ کرتے ہیں کہ جی عورت پر یہ فرض نہیں ہے گھر کی کام کاج کرنا. میرا ان سے یہ سوال ہے کہ اگر فرض نہیں ہے, مان لیا 2 منٹ کے لیے, حضور نے تو ایک مثال رکھی, تو کیا فاطمہ تو زہرا پہ فرض تھا؟ کیا حضرت عائشہ صدیقہ پہ فرض تھا؟ حضرت خدیجہ کبریٰ, وہ جو ملکۃ العرب, ہمیشہ ان کی مثال کہ آپ نے بادشاہی تھی, وہ آپ اس وقت بادشاہ تھی میں سمجھتی ہوں, وہ چھوڑ کے تو آپ حضور کی غلامی میں آئیں, اپنے ہاتھوں سے حضور کے کپڑے دھوئے, سختیاں کاٹی, اور آپ کی مثال ہمیشہ شیب ابی طالب کی دی جاتی ہے. وہاں پہ آپ نے اپنے بچوں کو کس طرح افلاس میں, بھوک میں, سوشل بائیکاٹ تھا, اور اس کے اندر آپ نے پالا. اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ہمیشہ کہا کہ میں خدیجہ تمہارا احسان مند ہوں. کیا ہم میں سے کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کا شوہر یہ کہے کہ ہے میری زوجہ میں تیرا احسان مند ہوں؟ ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں. تو دیکھنا یہ ابھی میں سمجھتا کرونا جو پینڈیمک سچویشن ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے گھر ٹوٹ رہے ہیں اس وجہ سے کہ مرد جو پہلے گھر لے کے آتا تھا پیسہ تنخواہ کی صورت میں یا کاروبار کی صورت میں, تجارت کی صورت میں, وہ ویسے کاروبار نہیں رہے, وہ جیسے ہی کم ہوتے جا رہے ہیں. تو خواتین کے وہ جو ڈیمانڈز ہیں اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کمی ہونے کی بجائے وہ ویسی ہیں ڈیمانڈز وہاں پہ, لیکن وہ مرد پوری نہیں کر پا رہا, تو گھروں کے حالات جو ہیں بہتر نہیں ہو پا رہے. دیکھیں حالات جو ہیں وہ کیسے بھی ہوں, اللہ رب العزت نے جو وعدہ ایک کر دیا وہ میں نے پہلے مینشن کیا, وہ آپ کو ملتے رہنا ہے. ٹھیک ہے, وہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے ایک سلسلے رکھے ہیں. اب کمی اور جو اوپر اپس اینڈ ڈاؤن لائف کا ایک حصہ ہے, دا پارٹ آف لائف ہے, اس میں آپ کو اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں. مگر ہماری تربیت یہ ہونی چاہیے خواتین کی کہ اگر اوپر آ گیا تو اس کو اچھے طریقے سے خرچ کر لیں, اس دور میں اچھا جی لیں. ہاں اگر کم آ گیا تو فاطمہ الزہرا کی مثال آگے رکھ کے, تو ان کی طرح ان کا انار کھانے کو جی جا رہا تھا, تو مولا علی کے پاس مفلسی تھی,
انار نہیں لا سکتے تھے, سوچتے رہے فائنلی خریدا. راستے میں ایک سوالی آیا, سائل آیا, اس کو دے دیا. اب آپ جو ہے گھر تشریف فرما ہو گئے. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے جھگڑا نہیں کیا. وہ جب دیکھا نا آپ نے ان کے چہرے بخار تھا اور آپ نے خود اظہار کیا تھا خواہش کا, اور آپ کے پوچھنے پر کیا وہ بھی, تو نہیں لے کے آئے. تو فاطمہ الزہرا وہ سمجھ گئیں کہ میرا شوہر, اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں, شوہر جب پریشان حال کسی پریشانی میں گھر آتا ہے اس کا چہرہ بتا دیتا ہے, لیکن ہم سمجھنا نہیں چاہتی. ہاں بالکل. اور ان کا مولا علی کا چہرہ ایسا ہوا, تو آپ نے کہا کہ وہ لے کے تو میں آیا تھا لیکن راستے میں سوالی مل گیا. دستک ہوئی, باہر نوک ہوئی, تو ایک صحابی آئے, کہا یہ حضور نے بھیجا ہے. وہ کچھ تھیلی میں باندھا, کھولا تو 10 انار تھے. اللہ اکبر. مطلب آپ کا توکل جو ہے وہ اللہ پر بڑا بلند ہونا چاہیے. ناظرین کرام, ہماری گفتگو کا جو خلاصہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے. لباس کرتا کیا ہے؟ لباس موسم کی شدت سے بچاتا ہے. اگر سردی ہے تو آپ کو گرمی بنا دیتا ہے, اگر آپ کے ہاں گرم موسم ہے تو ٹھنڈک دیتا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے اندر جو عیب ہیں, جو آپ کے زخم ہیں, ان کو ڈھانپتا ہے, ان کو بچاتا ہے موسم کی سختی سے. تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے لباس کی حیثیت اختیار کرنی ہے. اور ہاں اگر آپ کے ہاں معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اس کار خیر میں اور اس سمجھتے ہیں نیکی کام میں آگے بڑھ رہے ہیں, انہیں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور جو ہماری بیٹیاں, جو بہنیں گھروں میں موجود ہیں اور ان کے رشتے نہیں ہو پا رہے, تو ہمیں وہ انانیت جو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. اپنے اندر جو میں کے بت ہیں ان کو توڑنا ہوگا, انہیں اپنے گھر کا کرنا ہوگا. اگر یہ نہیں کر پائیں گے, معاشرے کا توازن برقرار نہیں رہ پائے گا. اور جب معاشرے کا توازن برقرار نہ رہے اور وہاں پہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے, وہاں پہ مسائل جنم لیتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ ہم نے نکاح کو جیسے ہی جتنا مشکل بنا دیا گیا ہے, برائی اتنی وہاں پہ آسان ہو گئی ہے. ہم نکاح کو آسان بنا دیں تاکہ یہ برائی کے اڈے ختم ہو سکیں اور ہمیں ایک پاکیزگی والا ماحول, ایک طہارت والا ماحول نصیب ہو سکے. ناظرین کرام, آج کے پروگرام سے سید اسامہ بخاری کو تو اجازت دیجیے, لیکن ابھی ہم نعت سنیں گے رفیق ضیاء صاحب سے, بلکہ ایک کلام میں رمضان المبارک کے حوالے سے میرا خیال پڑھنے جا رہے ہیں, وہ ہمیں سنائیں گے. اور اس کے بعد ہم جو ہے پروگرام کا جو ہے اپنا اختتام کریں گے. اور رفیق ضیاء صاحب کے ساتھ جو ہے ان کے چھوٹے بیٹے بھی جو ہیں وہ موجود ہیں, وہ بھی کلام میں شامل ہوں گے. اور مرحبا رمضان, رمضان کو مرحبا کیا, خوش آمدید. جی بسم اللہ. جی بسم الحمدللہ الحمدللہ مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان. اٹھو سارے سحری کر لو, اٹھو سارے سحری کر لو, اللہ کا فرمان آ گیا رمضان. مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان. بات یہ سمجھو فرق نہ جانو رب کے بندے سارے, بات یہ سمجھو فرق نہ جانو رب کے بندے سارے. ان کے بے امداد کرو تم جو حالات کے مارے, ان کے بے امداد کرو تم جو حالات کے مارے. پاک مہینے میں آیا ہے, پاک مہینے میں آیا ہے اللہ کا قرآن. مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان. اماں بابا بہن اور بھائی
سب ہیں میرے پیارے. ماشاءاللہ. اماں بابا بہن اور بھائی سب ہیں میرے پیارے. افطاری کا وقت ہوا ہے مل بیٹھے ہیں سارے. کیا بات. افطاری کا وقت ہوا ہے مل بیٹھے ہیں سارے. رب کی رحمت ہر سو چھائے. رب کی رحمت ہر سو چھائے. اللہ کا احسان. مرحبا رمضان. واہ واہ. مرحبا رمضان. مرحبا رمضان. مرحبا رمضان. مرحبا رمضان. مرحبا رمضان.